رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجائے محمد وآلہ المعصومین. اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. جتنے حاضرین میں بیمار ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ. لبیک یا امام یوتھ کے جتنے بھی یہاں جوان موجود ہیں ان کی طول عمر کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ. خوشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا یہاں چل کے آنا قبول و مقبول فرمائے. بانیان مجالس کا صف اعضا بچھانا قبول فرمائے. پروردگار تمام جوانوں کی حفاظت فرمائے. مسلمان جہاں کہیں پہ بھی آباد ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو مشکل میں ہیں ان کی مشکل کو آسان فرما. اے پروردگار امام زمانہ امام حجت امام قائم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے اپنے مرحومین کے لیے لبیک یا امام یوتھ کے جتنے جوان ہیں ان کے خاندانوں کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں
جتنا کہ وہ لائق شکر ہے جس نے ہمیں محمد وآل محمد جیسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی اور پھر ہمیں ان کی معرفت عطا کی اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت جو ہے وہ رکھی۔ یقیناً جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، زندگی کی سانسیں کم ہیں، یہ تسبیح تا قیامت بھی ہم کرتے رہیں تب بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جس نے ہمیشہ محمد وآل محمد کے احکام کی پیروری کی ہے اور جیسے انہوں نے کہا ہے ہم ویسے ہی آگے چلے۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا کہ جیسے اللہ کہے ویسے کرو، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا جیسے میرا خدا کہے ویسا کرو، جیسے مجھے اللہ نے کہا میں نے وہ حکم بعین ہی تم تک پہنچا دیا، بس جیسے جیسے خدا کہتا جائے ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں پرکھ سکے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو بہترین عمل کرنے والا۔ زندگی یہ جو دنیاوی زندگی ہے 4 دن کی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ اس دنیا میں جو میں نے اپنی اس مخلوق کو بھیجا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جو بہترین عمل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ یہ انتہائی زندگی مختصر، بس یہ آزمائش کے چند دن اور پھر واپسی ہے حقیقی زندگی کی طرف جو ابدی زندگی ہے۔ یہ آزمائش پہ جو جیسے پورا اترے گا، اس دنیا میں جو بوئے گا بس وہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو بغیر ہادی کے نہیں بھیجا، یہ اس کا ہم پہ احسان ہے۔ اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے جو ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد یہ تسلسل جو ہے یہ امامت کے سلسلے میں گیا اور 12 اماموں نے 260 کم از کم یا 265 لگا لیں سال ہمارے درمیان رہ کے ہماری ہدایت کی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اللہ یہ چاہتا ہے تم کرو، ہم نے وہ کیا، ہم سے مراد انسان۔ اور پھر رسول اللہ تشریف لائے تو انہوں نے وہ حکم دیا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پھر اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ آپ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، ابھی عشرہ محرم کیا، محرم کے دن بھی گزار چکے اور آج جو ہے تقریباً شب 13 ہے، سفر کے بھی 13 دن گزار لو۔ آج تک جو اس سال مجالس آپ نے سنی، آپ سب نے یہ تمام تر درس دوبارہ سے یاد کر لیے کہ اولو الامر سے مراد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جناب امیر المومنین اور اولاد جناب امیر المومنین کی اطاعت کر کے ہم نے اس دنیا میں زندگی بسر کر کے ہم نے کامیابی حاصل کرنی۔ اطاعت، اللہ نے کہا جیسا میں کہوں ویسا کرو گے تو میں عبادت شمار کروں گا، اس کا اجر میں دوں گا۔ عبادت کی تعریف یہی ہے، وہ عمل جو خوشنودی خدا کے لیے کیا جائے عبادت کہلاتا۔ اب وہ جو تم کوئی بھی عمل کرو اور سے پہلے تم نیت قربتاً اللہ کی کر لو، وہ عبادت ہو جائے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی، سونے کا عمل ہے، سو رہا ہوں خدا کی خوشنودی کے لیے کہ تازہ دم ہو جاؤں گا، صبح اٹھ کے عبادت اچھی سی کر لوں گا۔ جی ہاں، رات کو سو رہا ہوں، صبح اٹھ کے جو ہے مال حلال کمانے کے لیے نکلوں گا،
تو تازہ دم ہوں گا، محنت زیادہ کر سکوں گا. جی عزیزان گرامی، چلنے لگے ہو تو قربتاً اللہ، بیٹھنے لگے ہو تو قربتاً اللہ، کھانے لگے ہو، پینے لگے ہو، گویا کہ ہر کام کو تم عبادت بنا سکتے ہو جب تم اسے خدا کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے کرو. عزیزان گرامی، اللہ تعالی ہم سے اطاعت چاہتا ہے. ہم لوگ جو اپنے آپ کو شیعان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، شیعہ کا مطلب ہی اطاعت کرنے والا، فالورز، فالو کرنے والا. عزیزان گرامی، اب یہ اطاعت ضروری ہے. کہ کیوں ضروری ہے؟ کہا تم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، پھر استاد کی اطاعت کرو، بڑے کا کہنا مانو، چھوٹے پہ شفقت کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری اطاعت ہے. پھر کہا ہاں کوئی علامہ ہو تو اس کا احترام کرو. یہ کیا ہے؟ بنیاد بن رہی ہیں تمام تر اطاعتیں. مقصد کیا ہے؟ وقت کا امام تشریف لے آئے تو بیٹھے مت رہ جانا، کھڑے ہو جانا، اور جیسے امام کہے ویسے کرنا. اور پھر ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، ہاں جی ابا جی کو دیکھا جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی میں پڑھا ہوں. شیعہ کون؟ جیسے ابا ہیں ویسے ہی. بھائی نہیں، مسلمان ابا ہیں جیسے وہ مسلمان ہیں ویسے ہی میں مسلمان. میں نے اسی کو دیکھا، اسی کو فالو کیا، اسی کو لے کے چل. بھائی وہ کہیں غلط تھا تو بھی غلط. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے زمانے سے پہلے، ہاں وہ قومیں جو کہتی تھی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے ہی دیکھا، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ جی ہاں نہیں، ہم ویسے نہیں. ہمارا جو ہادی انتظار کر رہا ہے وہ انتظار اسی لیے کر رہا ہے کہ تم معرفت حاصل کرو. دیکھو کہا 313 جرنیل ہوں گے یا 313 مولا کے اصحاب ہوں گے. انتظار چل رہا ہے، 1150 سال تقریباً ہونے والے امام کی غیبت کو. انتظار چل رہا. عزیزان گرامی، ہمیں یہ اطاعت اگر سیکھنی ہے، ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے تو کیسے سیکھنی ہے؟ تو پھر ہم کربلا میں چلے جائیں. یہ 10 دن جو آپ نے عاشورہ محرم کی مجالس سنی، یا اس کے بعد بھی اگر آپ نے زحمت کی مجالس میں گئے، تو عزیزان گرامی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کربلا ہمارے لیے درسگاہ. اطاعت یعنی جیسے کہہ دیا جائے بس ویسے کر جاؤ. تمہاری میری مرضی کا نام اطاعت کرنا نہیں ہے. اور اگر تمہیں عظمت حاصل کرنی ہے، بلندیاں حاصل کرنی ہے، شرف حاصل کرنا ہے، ہاں تو پھر تمہاری مرضی میں نہیں ہے، اطاعت میں ہے. مثال جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی ساری اٹھا کے دیکھ لیجیے. عظمت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بدر کے فاتح ہیں، احد کے فاتح ہیں، خیبر اکھاڑنے والے ہیں، اور ہر جنگ کے اندر. عزیزان گرامی، یہ عظمت نہیں ہے. تھوڑا سا غور کرو تو عظمت یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا علی نے ویسے کیا، جیسے رسول نے کہا علی نے ویسے کیا. کیا علی کا دشمن تھا جس کو علی قتل کرتا تھا؟ سوال آپ کے سامنے، پڑھا لکھا مجمع. کیا علی نے اپنی مرضی سے کسی کو مارا؟ عمر بن عبد الود نے جسارت کی، ہٹ گئے مولا، دیکھ آج میرا غضب شامل ہے اور میں اللہ اور رسول کے غضب میں اپنا غضب نہیں دیکھ سکتا، چھوڑ دیا. یہ ہے اطاعت. اور پھر کبھی سنا ہو، سوال رکھوں گا پھر سے، کبھی سنا ہو کہ جناب رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کالا علی علیہ السلام
کبھی سنا ہو مولا علی کے ہوتے ہوئے کہ مولا حسین نے یہ کہا؟ کبھی سنا ہو کہ مولا حسن کے ہوتے ہوئے مولا حسین کا کوئی قول سامنے آیا ہو؟ کبھی مولا حسین کے ہوتے مولا ابو الفضل عباس کا کوئی قول سامنے آیا ہو؟ جتنے بھی ائمہ آئے ان کے ہوتے ہوئے اگرچہ ان کا اگلا فرزند جو امام تھا اس کا قول ہمارے سامنے اگر نہیں آ رہا ہے تو یہ اطاعت ہے وقت کے امام کی. جب تک رسول خدا ہے. مولا علی کا قول اس لیے نہیں کہ جو رسول نے کہہ دیا وہ علی کر کے دکھا رہے ہیں، علی کی مرضی نہیں ہے. اسی چیز نے علی کو علی بنایا. مولا علی کے ہوتے ہوئے کالا حسن کالا حسین دکھائی نہیں دیتا. باپ کی اطاعت کر کے بتایا کہ ہاں بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ امام ہے تو اطاعت گزار بن کے زندگی بسر کرو. مولا عباس کی زندگی تو کمال، کہاں کہاں اطاعت کی مثال قائم کی مولا عباس. وہ کربلا کے لیے مانگا گیا جوان جس کو مولا امیر المومنین نے دعاؤں میں طلب کیا تھا، اطاعت کی انتہا کر دی یہاں پہ. کہاں آپ نے دیکھا بابا کے ضرب لگی، کہا کہ بیٹا تو یقیناً اپنے بابا کے شجاعت کا وارث ہے لیکن کربلا نہیں ہے. اطاعت امام نے کہہ دیا، عباس خاموش ہے. پھر اطاعت دیکھنی ہے مولا عباس کی تو پھر دیکھو جب مولا حسن کے زہر دیا گیا اور عباس جو ہے بے چین پھر رہا ہے. اور پھر اس وقت انتہا ہو گئی جب لاش حسن پہ تیروں کی برسات ہے. عباس چاہتا تو مدینہ کی گلیاں سرخ کر سکتا تھا. پھر وہ مدینہ قتل امام حسین کا نام آیا، عباس کو خاموش کیا گیا. ساری زندگی عباس نے اطاعت کر کے مثالیں قائم کی ہیں اور وفا کے شہنشاہ کا جو ٹائٹل جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ سجایا. حسن گرامی، اطاعت تبھی کی جاتی ہے جب بیعت کی جاتی ہے، اور بیعت واجب. ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ ہر شخص قیامت والے دن اپنے امام کے ساتھ معشور ہوگا. ہم وہ لوگ ہیں اس دور کے زمانے کے لوگ جو امام زمانہ کے ساتھ معشور ہوں گے، لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام کو جانیں گے پہچانیں گے ان کی اطاعت کریں گے. ہمیں اس امام کا ہی نہیں پتہ، ہمیں اس کی معرفت ہی نہیں ہے. کربلا کے بعد کربلا کے اندر کیا ہوا تھا؟ ابھی کیونکہ سارا درس پڑھ چکے ہیں، میں نے نتیجہ ہی دینا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو باغی کر کے نعرہ تکبیر کے ساتھ شہید کیا گیا. ایسے ہی ہوا. کیا ہوا؟ جلدی جلدی قتل کرو ان 72 کو، ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے. ادھر ایک ایک شہزادے کو شہید کیا جا رہا ہے نعرہ تکبیر لگا کے. اور جناب زینب کا وہ جملہ، اے ابن سعد تو اپنے لاشیں دفن کر رہا ہے اور نواز رسول کا لاشاں کہاں، ہم نے مسلمانوں کے لاشیں دفن کرنے. کیا بتا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، کربلا کے اندر اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ معرفت کی کمی تھی. کیا مدینہ کے اندر مولا حسین کے چاہنے والے نہیں تھے؟ بلا ماشاءاللہ بہت زیادہ تھے. کیا مکہ میں نہیں تھے؟ عزیزان گرامی، سارا مکہ بھرا ہی اسی لیے تھا کہ نواز رسول حج پہ تشریف لائے ہو. اور پھر عراق مولا علی علیہ السلام کے عشق کے اندر
اور پھر ایران تک مولا امیر المومنین کے چاہنے والے کتنے ماننے والے موجود ہیں. شیعوں کی کمی نہیں تھی، معرفت کی کمی تھی کہ مولا حسین کو حل من ناس ینصرنا کا استغاثہ بلند کرنا. کیا ستم ظریفی نہیں؟ ہر طرف باپ کا چاہنے والے، نانا کے کلمہ گو، حسین کی محبت سے سرشار مومن، اپنے آپ کو شیعہ کہتے کہتے تھکنے نہ والے. حسین بلاتا رہا، چھوڑ کے جاتے رہے. ایک غلط فہمی جو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی ناطے سے بیان کر دوں. ہاں، حسین نے چراغ بھی بجھائے تھے. سنتے ہو نا، یہ ایک مصلحت کے تحت، علیکم السلام، مصلحت کے تحت ہم کہتے ہیں حسین نے چراغ گل کیے. ہاں، کوئی نہ گیا، کم سے کم 550 560، اور کہا زیادہ سے زیادہ 3500 سے زیادہ افراد اس 9 دفعہ جو حسین نے چراغ گل کیا تھا حسین کو چھوڑ کے گئے. اسلامی گرامی، لوگ دنیا کی طرف گئے تھے، امام کی معرفت ان میں نہیں تھی. جبکہ کیا، حسین تو حسین ساز تھا. جب 9ویں دفعہ چراغ روشن ہوا، اب حسین اکیلا نہیں تھا، 72 حسین سامنے بیٹھے تھے. حسین گرامی، جن پہ آئمن ناز کرتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم ونفوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے، اصحاب کربلا، اور ایسے کامیاب ہوتے جیسے آپ ہوئے. مجھے بتائیے، مولا حسین شہید ہوئے، ان کی اولاد شہید ہوئی، ان کے اصحاب شہید ہوئے، کتنے پیارے پیارے دوست امام کی راہ میں شہید ہوئے. عزیزان گرامی، یہاں پہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بیٹا سب سے پہلے کیا اقدام کرتا ہے؟ ہاں، کسی طرح بدلہ لوں اسے. اور جس کا بیٹا ہی شجاعت جناب امیر المومنین کا وارث ہو، علی زین العابدین سید الساجدین امام سجاد، مولا امیر المومنین کی شجاعت کا وارث، مولا عباس سے کم شجاعت نہیں ہے مولا سجاد کی. اگر سجاد شجاع نہ ہوتے تو کربلا میں بابا کو جیسے قتل کیا گیا تھا وہیں شہید ہو جاتے. عزیزان گرامی، مولا سجاد کے اوپر سب سے بڑا جو فریضہ بنتا تھا وہ یہ تھا اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے. وہ بابا جس کو باغی کہہ کے قتل کیا گیا، ابھی عرض کیا نعرہ تکبیر کے ساتھ قتل کیا گیا. مولا سجاد نے پھر جو ہے وہ تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ کہیں ہے کہ مولا سجاد نے تلوار اٹھائی ہو؟ نہ. مولا سجاد نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جاہل ہیں، انہیں تلوار سے نہیں پڑھایا جا سکتا، انہیں پہلے میں عالم بناؤں گا، پہلے میں ان کے اندر شعور پیدا کروں گا، پہلے میں انہیں بتاؤں گا کہ میرا بابا جنہیں تم باغی کہتے ہو اللہ نے ان کے اوپر درود بھیجا ہے. امام نے دعا کا سہارا لیا، امام نے صلوات علی محمد وآلہ، امام علیہ السلام نے بدلہ لیا. لیکن کیسے؟ مدینہ منورہ کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا. وہ مدرسہ جہاں پہ علوم محمد وآل محمد سکھائے گئے، جہاں قرآن سکھایا گیا، جہاں تفسیر سکھائی گئی، جہاں حدیث سکھائی گئی، جہاں اہل بیت کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بتایا گیا، اسی مدرسے کو امام باقر علیہ السلام نے آگے بڑھایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور زیادہ اس کو اگلی منزلوں تک پہنچایا کہ 40,000 شاگرد، جن میں سے 4,000 اسپیشلسٹ امام نے تیار کیے.
اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا. کسی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے. کیوں؟ جانتے ہیں ہر طرف اگر کمی ہے تو علم کی کمی ہے، جہالت ہے. کربلا میں مولا حسین جہالت کی بھینٹ چڑھ گئے. یہ سارے کے سارے عالم تھے. انہوں نے پھر علماء کو تیار کیا ہے، وکلاء کو تیار کیا ہے، اپنے نائبین کو تیار کیا ہے، جگہ جگہ بھیج کے اہتمام کیا ہے، تحریکیں شروع کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اتنا بہترین وکلاء کا سلسلہ قائم کیا کہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. ہم لوگ صرف ان ائمہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا جو مصائب 4 جملے ہم سن لیتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں. ستم ظریفی ہے. آج ہمیں معرفت ہی نہیں ہے. ہم اپنے ائمہ کے بارے میں کسی کے سامنے بیٹھ کے 2 کلمے گفتگو نہیں کر سکتے. اپنے ائمہ کی عظمت کے بارے میں چند منٹ بات نہیں کر سکتے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے لاشے کو 4 مزدوروں نے اٹھا کے پل بغداد پہ چھوڑ دیا تھا. بس اس کے بعد آنا آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. عزیزان گرامی، اتنا کام کیا ہے اس امام نے، اتنا کام کیا ہے، اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ اپنے 35 سالہ امامت کے دور میں ایسا نظام قائم کیا اور اتنا بہترین نظام قائم کیا کہ حاکم وقت مامون مجبور ہو جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے فرزند علی رضا کو اپنا تخت و تاج سونپ دے. کبھی سوچا ہے بابا وہ بدبخت کیوں دے گا؟ اتنی شیعت عام ہو چکی، اتنی پرموٹ ہو چکی کہ ہاں وہ جانتا ہے کہ اب شیعوں کے بغیر میں حکومت کر ہی نہیں سکتا. سارے اقدامات اسی قیدی امام کے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں 14 یا 21 سال اس نے قید میں گزارے ہیں. اتنا خوف زدہ ہے ہارون الرشید کہ ہاں کہاں بیٹا کہ ہم ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں لیکن موسیٰ کاظم ان کے دلوں پہ حکومت کرتا. چاہو حشم ہمارا، لشکر ہمارے، مال و متاع ہمارا، دنیا ساری ہمارے کنٹرول میں بظاہر ہے، لیکن جہاں پہ موسیٰ کاظم آ جائے سب کے دل اس کے سامنے موم ہو جاتے ہیں. حسین گرامی، معرفت کی کمی تھی. آج کیا ہے؟ آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے سامنے. ہم کتنا جانتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں؟ عزیزان گرامی، ہمیں امام زمانہ کی بیعت نہیں، ہم جانتے کہ ان کی ہم نے بیعت کرنی ہے. میں نے پچھلے سال شاید اس سے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے 95 لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وقت کے امام کی نیت کے ساتھ بیعت کرنی ہے، وَإِلَّا ہم ان کی بیعت میں ہی نہیں ہیں. بیعت کیا؟ کہ ہاں میں اپنے امام، وقت کے امام کی بیعت کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. ہاں آج سے امام کے جو ہے تم بیعت میں گئے ہو، جو واجب تھی جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا. عزیزان گرامی، اب امام کی بیعت میں آ گئے، اب امام کی اطاعت کرو، ایسے کرو جیسے امام چاہتے. عزیزان گرامی، ہم لوگ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، ہاں قیامت بھی آنے والی یا ہم لوگ جانے والے. ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں. ہمارے ہمسائے ملک کے حالات آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے عراق اور شام اور باقی لبنان کے حالات آپ کے سامنے. یہ سارے حالات وہاں پہ مسلمان ہیں. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں طاقت دی. ابھی دشمن کے سامنے ہمارا برادر اسلامی ملک ڈھال بنا کھڑا ہے اور باری ایکچولی ہماری ہے. یا ہم مارے جائیں گے یا پھر ہمیں تیاری کرنی ہوگی. کیا ہم ایسے ہی تیار ہیں جیسے امام زمانہ کی لشکر میں ہم نے تیار ہونا ہے؟ عزیزان گرامی،
ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سرحدوں پہ جنگ ہو رہی ہے، ابھی کون سا ہمارے شہر میں آئی؟ جب شہر میں ہوتی کون سے ہمارے محلے میں آئی؟ ہاں کون سی ہماری گلی میں آئی؟ 12:30 تو لڑے نے خیر اندر عزیزان گرامی، وہ گھس کے مارنے والے، ہمیں وہیں پہ روکنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو بہادر سپاہی چاہیے۔ رسول اللہ کا فرمان افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بہترین جو عبادت ہے اس دور غیبت میں وہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ہے۔ وہ انتظار معرفت کے ساتھ ہوگا، بغیر معرفت کے نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو امام ظہور کر کے کہیں کہ میں تو آگے ہوں تو آپ کہیں اور ہم کہیں کہ بھائی ہمارے بچے چھوٹے، مولا بھی ٹھہر جائیے، مولا ابھی ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ لے لیں تو پھر آ جائیں، مولا ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری فصلیں تیار ہیں کاٹ کے پھر آتے ہیں، مولا ہمارا یہ بزنس کا پروفٹ ہمیں مل جائے تو ہم آ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ پھر معرفت نہیں۔ معرفت یہ ہے کہ امام کہے کہ ہاں اس کالے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دو تو لگا دو۔ عزیزان گرامی، ہمیں بزرگوں نے عادت ڈالی ہے۔ وہ عادت کیا ہے؟ وہ عادت یہی ہے کہ جب بھی امام زمانہ کا نام آئے 2 قدم آگے بڑھ جاؤ۔ زیارت پڑھتے ہو نا امام زمانہ کی، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہو، جب نماز پڑھ لیتے ہو زیارت پڑھنے لگتے ہو تو امام زمانہ کی جب زیارت پڑھتے ہو 1 قدم آگے ہو جاتے ہو۔ کبھی سوچو کیوں ایسے کرتے ہو؟ بڑوں کو دیکھا اس لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ابا جی ایسے بڑھتے تو میں بھی نہ۔ عزیزان گرامی، ہر عمل کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ ہے یہ ہے کہ جیسے ہی امام زمانہ کا نام آئے 1 قدم آگے بڑھ جاؤ، تاکہ تمہارا بدن عادی ہو جائے کہ جیسے ہی نام امام آنا ہے تو 1 قدم آگے بڑھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب سائیکل چلاتے ہو کبھی پیڈل کی طرف دیکھا ہے آپ نے؟ موٹر سائیکل چلائے تو کبھی بریک گیئر کلچ کی طرف دیکھا ہے آپ نے؟ گاڑی چلائی نیچے دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ہاں شروع میں 1 دفعہ دیکھا، اس کے بعد ہمارے بدن کو پتہ چل گیا کیا کرنا ہے۔ بدن ہمارے ذہن سے زیادہ پہلے عمل کرتا۔ اچھا، یہ ہماری یادداشت جا سکتی، یادداشت چلی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں پہ سنا ہوگا کہ ہاں جی یہ کیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے۔ لیکن اس کو جب کھانا دیتے ہو جس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، کیا کرتا ہے؟ ناک میں کھانا ڈالتا ہے کہ منہ میں؟ ہاں، پانی پینا ہے تو کان میں ڈالے گا کہ منہ میں؟ واش روم میں جانا ہے، طہارت کے لیے جانا ہے تو کدھر جائے گا؟ اٹھتا ہے جا کے طہارت کر کے آ جاتا ہے۔ ایسی ہے۔ ویسے کیا کہتی ہو؟ عقل زائل ہو گئی، پتہ ہی نہیں نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، بیٹے کا نام کیا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا بدن ہمارے ذہن سے زیادہ سیکھنے والا ہے۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو عادت ڈالتے ہیں، جیسے ہی نام امام زمانہ ہمارے کانوں میں آئے، عقل بھی زائل ہے تو نام امام پہ قدم آگے بڑھ جائیں۔ کیوں؟ جب امام زمانہ استغاثہ بلند کرے گے اور لوگوں میں آ گیا ہوں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں جزاک اللہ، ہاں ہمارا بدن جو ہے وہ عادی ہو چکا ہو کہ امام کے نام پہ ہم جیسے ہی امام نے کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے کہنا جال حق و زحق الباطل ان باطل کانا زہوکا، ہر کان ذی بشر سنے گا، ہاں آواز امام سنے گا، لوگوں میں ظہور کر چکا ہوں، آؤ۔ بس یہ تمہارا قدم اگر بڑھ گیا تو امام کے محضر میں ہو گئے، لیکن اگر سوچتے رہ گئے تو پھر وہی حال ہوگا جو کربلا کے بعد ان مسلمانوں کا ہوا تھا جو امام کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔
مدینہ آباد رہا تھا مولا حسین کے جانے کے بعد. واقعہ ہرا گواہ ہے کہ ہاں پورا مدینہ تباہ و برباد ہو گیا. ہاں مولا حسین کو کعبہ کے گرد لوگوں نے مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا. کیا اس کے بعد کعبہ کی حرمت جو ہے باقی رہی تھی؟ نہ، منجنیقوں سے حملہ کر کے کعبہ کو گرا دیا گیا تھا. کیا کوفہ آباد رہا تھا؟ نہ، کوفہ والے روتے دھوتے چلے گئے تھے وہاں سے. یہ قوم کیوں آباد ہوا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں دکھ تھا، غم تھا. کتنی تحریکیں چلی. عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو امام آ جائیں اور آ کے وہ جو ہے اپنے مقصد پہ لگ جائیں اور ہمارے قدم جو ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہ جائیں اور امام شہید کر دیے جائیں. عزیزان گرامی، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے امام کے سپاہی کے طور پہ. کچھ زیادہ نہیں کرنا. میں عرض کیا کرتا ہوں جو کام آتا ہے اسی کے اندر نمبر 1 بن جاؤ. اپنے آپ کو اس کے اندر اسپیشلسٹ بنا لو. ایسا بنا لو کہ تم جیسا کوئی اور نہ ہو. امام کو نمبر 1 بندہ چاہیے. امام کو سب سے بہترین فرد چاہیے. امام کا پالا دنیا کے سب سے برے ترین شخص کے ساتھ ہے، دنیا کے سب سے شاطر ترین شخص کے ساتھ ہے، جس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم قرار دے کے دنیا کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے کہ مجھ سے بڑی طاقت کیا. علم کے زور پہ ہی کر رہا ہے نا وہ. یہ طاقت اس نے علم کے زور پہ حاصل کیا. عزیزان گرامی، اب امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی جس نے تیاری کر رکھی ہے، ذرا اس کی حالت دیکھ لو. یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، گواہ ہیں. یہ انقلاب لے کے آئے تو انہوں نے جو انقلاب اب برپا کر دیا ہے، دنیا پریشان ہے کہ سید جب تک زندہ تھا تب تک کتنا خطرناک تھا، اور اب چلا گیا ہے دنیا کو ہلا کے چلا گیا. جو نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی حقیقی اسلام ہے تو وہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا ہی اسلام ہے. یہ تیاری کر کے بیٹھے تھے. انہوں نے دنیا کے سب سے شیطان اکبر کو اپنا دشمن قرار دے کے پلاننگ کر کے رکھی تھی. نمبر 1 بننے کے لیے نہیں، بلکہ بتانے کے لیے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں، اور امام زمانہ کے لیے یہ جو ہم روزانہ دعائیں کرتے ہیں یہ صرف زبانی کلامی نہیں، عملی بھی دیکھ لو. ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. یقیناً امام زمانہ کی حمایت شامل ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے یہ نوکر، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو بتا دیا علی کے نوکر ایسے ہوتے. حسین گرامی، یہ سارے کون عالم ہے؟ یہ منبر رسول ہے. یہاں سے علم بٹنا چاہیے تھا. یہاں پہ صرف تبلیغ دین نہیں بلکہ علوم لوگوں تک منتقل ہونے چاہیے تھے. انہوں نے کیے. ان کی اسمبلیوں میں کوئی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے. سب پی ایچ ڈی ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا پروفیسر ہیں. حسین گرامی، ایک کابینہ نہیں 5 کابینہ بنا کے بیٹھی ہے کہ ایک اڑا دیا جائے، دوسری ہے، دوسری اگلے پریشان ہیں. ہو کیا گیا؟ اپنے اندر بھی دیکھ لو ہماری کیا صورت حال ہے. کیا ہم نے ان کو فالو کرنا ہے؟ حسین گرامی، نہ. ہم پہ اگر مصیبت آئی تو ہمیں ان جیسا ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا. ہمیں سر جوڑنے، ہمیں الائنس بنانے، اس طرح کر کے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنانی ہیں تاکہ کام کر سکیں. یہ محراب و منبر سے ہم نے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ امام زمانہ کے سپاہی بننے کی تیاری شروع کر دیں. ان کے ذہنوں میں ہو کہ مقصد زندگی کیا ہے. میں نے اطاعت کرنی ہے تو کسی امام کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے
عزیزان گرامی، معرفت امام کی کمی تھی تو کربلا میں امام حسین کو گھیر کے مارا گیا تھا۔ آج معرفت امام کی پھر کمی، ضرورت ہے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کرنے کی۔ ان کا تعارف دیکھیے، ان کی شخصیت دیکھیے، ان کا انتظار دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے۔ پردہ غیبت میں بیٹھ کے ہمارے تمام امور کو وہ درست کر رہے ہیں۔ خدا توفیق دے رہا ہے ہر سال کی طرح، بس یہ آج کا دن ہوتا ہے کہ سفر عشق کربلا کے لیے مسافر ہوتا ہوں۔ آج یہیں سے سیدھا ایئرپورٹ جانا ہے آپ سب کے لیے۔ میں ہر قدم میں آپ کا نائب زیارت ہوں، اربعینیہ کی زیارت۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے امام حسین کے ساتھ تجدید عہد کا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بہت بڑی حمایت ہے اس مشی کے اندر۔ یہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع جو امام حسین کے پاس جا کے امام حسین کے ساتھ تجدید عہد کرتا ہے، سنت زینبی پہ عمل کرتا ہے، اس قدموں پہ چلتا ہے جہاں پہ بطول زادیاں چلی تھی، ان کی حسرت۔ آپ سب کا قدم قدم پہ نائب زیارت ہو انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، مقصد کربلا نہیں سمجھے، ہماری حالت بہت خستہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، کربلا ایک دن میں آباد نہیں ہوئی۔ کربلا کی ابتدا جو ہے وہ میدان غدیر تھی۔ ہم لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے کہا تھا، بلغ ما انزل الیک، ہاں پہنچا دے جو تیرے تک پہنچا ہے۔ اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہاں پھر کہا واللہ یعصمک من الناس، پریشان نہ ہو، تسلی تشفی دے کے کہا تھا میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ ہاں اختصار کے ساتھ کہتا چلو جاؤں، پتہ نہیں کتنا مجبور تھا رسول کی اس تحریک کے پیچھے، جس نے منہ میں خطبہ ارشاد کرنا چاہا، لوگوں نے انکار کر دیا، لوگوں نے شور شرابہ کیا۔ رسول نے اعلان کرنا تھا ولایت امیر المومنین کا، رسول نہ کر سکے۔ عرفات کے میدان میں اعلان کرنا تھا، خطبہ ارشاد فرمانے لگے، لوگوں نے شور شرابہ کیا، ولایت کا انکار وہاں پہ بھی ہوا۔ ہاں کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے خطبۃ الوداع کہا، ولایت امیر المومنین کا اعلان کرنا چاہا، لوگوں نے شور شرابہ کیا۔ رسول کتنے مجبور ہوئے کہ اللہ کو کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب ہون پریشان نہیں ہونا۔ اس سے آسان لفظ نہیں ہے میرے پاس، آپ پریشان نہیں ہونا، پہنچاؤ۔ پھر جب پہنچایا تو صرف ہم لوگوں کو من کنت مولا فہذا علی مولا یاد ہے۔ ہاں یہاں پہ بات بگڑی نہیں، بخن بخن کہا گیا، بات یہاں بھی بگڑی وَأَوْلَادُهُ الْمَعْصُومِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ صرف علی میرے تمہارے بعد مولا، میرے بعد مولا نہیں ہے، بلکہ علی کی وہ پاک و پاکیزہ معصوم اولاد قیامت تک جو آنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مولا ہے، جیسے میں تمہارا ہوں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ رسول ہے، بس چند دن بعد انہوں نے دنیا چھوڑ دینی ہے، علی اکیلے ہو جائیں گے، دیکھ لیں گے حسنین چھوٹے ہیں۔ نہ، پہلا جو قتل ہوا، اس اعلان کا جو اثر سامنے آیا، وہ خود رسول خدا کا قتل تھا۔ پھر محسن شہید ہوئے، پھر جناب سیدہ شہید ہوئی ہیں، مولا علی کے سر پہ ضرب لگی ہے، یہ کربلا آباد ہوئی ہے، یہ سب اس غدیر کی وجہ سے۔ تو میں کہا کرتا ہوں ابتدا غدیر ہے، اور سقیفہ
انکار ہے اور کربلا انجام ہے۔ آپ سب غدیر کے اس خطبے کو صرف من کنت مولا فہذا علی مولا سے ہٹ کے دیکھیں۔ یہ تمام کے تمام جو آپ کو اہل بیت کے اوپر یکدم تبدیلی دکھائی دے گی کہ عظمت کے بعد اتنے مظالم، کہ علی کے گلے میں رسیاں، جناب سیدہ کی پسلیاں شکستہ، زہرا کا دروازہ گرا دیا گیا، علی بازاروں میں رسیاں گلے میں ڈلوا کے کھینچے جا رہے، ہاں رسول اللہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وہی غدیر کے اثرات ہیں۔ کاش جیسے آپ عاشورہ محرم مناتے ہو، عاشورہ غدیر مناتے اور ہم غدیری بنتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ ضرورت ہے کہ ہم ویسے ہی محمد وآل محمد کی اطاعت کریں جیسے وہ چاہتے ہیں تم ہماری اطاعت کرو۔ ہمیں علوم محمد وآل محمد سیکھنے ہوں گے، اس کو سیکھ کے کوئی مولانا معمم نہیں بن جائے گا، کوئی علامہ مولانا نہیں بن جائے گا، بلکہ تم اچھے شیعہ بن جاؤ گے۔ ہمیں اچھا شیعہ بننے کے لیے علوم محمد وآل محمد سیکھنے، تاکہ ہم ان کے ان فرامین کو اپنی زندگیوں میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی۔ کربلا امام حسین کا انتخاب ہے۔ کربلا امام نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آباد کی ہے۔ کربلا میں امام حسین کو گھیرا نہیں گیا، امام خود چل کے وہاں پہ گئے، اور پتہ ہے کہ میرا مقصد اکیلے تو پورا ہوگا نہیں، بہنوں کو بھی ساتھ لیا، بیٹیوں کو بھی ساتھ لیا، بیٹوں کو بھی ساتھ لیا، اور کربلا کی یہ جنگ دو شہزادوں کے درمیان ختم ہو جاتی اگر دو ہستیاں نہ ہوتی، ایک 6 ماہ علی اصغر، ایک 4 سالہ سکینہ۔ آپ نے عبادت کر لی، الفاظ بدل دیتا ہوں۔ علی اصغر 6 ماہ کا نوک نیزہ پہ سوار ہونا اور سکینہ کے گلے کی رسیاں۔ عزیزارو، یہ سکینہ مختصر تعارف یہ ہے کہ حسین نے نماز شب میں لی ہے اللہ سے، اللہ بیٹی عطا کر۔ کیسی بیٹی چاہتا ہے حسین؟ کہا ایسی دے جیسے میری ماں زہرا تھی، نانا سے پیار کرتی تھی، تو بیٹی ایسا دے کہ وہ مجھ سے ایسا پیار کرے جیسے میری ماں زہرا نانا سے پیار کرتی تھی، اور نانا ایسی محبت کرے جیسے نانا رسول اپنی زہرا سے کرتا تھا، میں بھی ویسی محبت سکی۔ کہا حسین سوچ کے مانگ، تو نے تو کربلا میں امتحان کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کہا یا اللہ، کربلا کا وعدہ نبھاؤں گا، کربلا میں آ کے دیکھ لینا، سکینہ کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ نے بیٹی عطا کی، نام فاطمہ رکھا، سینے پہ سلاتا تھا، دل کو سکون ملتا تھا، چین اتنا تھا کہ ہاں نام سکینہ پڑ گیا، فاطمہ گھر والے بھی بھول گئے۔ حسین سارا دن گھر سے باہر، رات کو تلاش کرتی تھی، انتظار کرتی تھی، بابا آئے تو بابا کا سینہ ملے تو اس کے اوپر سکینہ سوئے۔
بابا کے ساتھ مصلی بچھا بچھا کے نمازیں پڑھنے والی جب یہ کربلا میں پہنچی نا، میں مختصر کر گیا، بہت مختصر کر گیا، جب یہ کربلا پہنچی ہاں تو یہ سکینہ ساتھ تھی، بابا ہر وقت بلاتا تھا، سکینہ بابا کے سینے پہ سوتی آ گیا عصر عاشور، علی اکبر چلے گئے، اون محمد چلے گئے، قاسم چلا گیا، عباس چلے گئے، سارے وفادار چلے گئے۔ حسین نے کہا اے میری ماں جائی زینب الوداع۔ حسین سوار فرس ہوئے، کہا اے میرے ساتھی تو نے بڑی وفا کر دی، چل چلے آپ وعدہ نبھاتے ہیں۔ ایڑ لگائی، سلجھنا نہ چلا، اے سلجھنا تھک گیا ہے، اب بس تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی ہمت کر مقتل گاہ میں چھوڑ کے آ جانا۔ کہا اے مولا آقا، اے میں نے آپ کی ماں کے چلو سے دانے ایسے نہیں کھائے تھے، ہاں میں تو چلنے لگا ہوں، لیکن وفا بھی تو کرنی ہے نا، وہ پیچھے مڑ کے تو دیکھ۔ ہاں حسین کا امتحان ہے، ہاں اور تو کوئی نہیں تھا، ہاں 4 سالہ سکینہ، ہاں گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، رو رو کے کہتی ہے اے سلجھنا میرے بابا کو نہ لے جا، آج صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اور میرے بابا کو یہی چھوڑ جا۔ حسین سنتے رہے تو بڑے مشکل سے زینب نے سوار کیا تھا، نیچے اترے، کہا سکینہ مشکل وقت ہے، کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا تو نہ جا۔ کہا یا اللہ، حسین نے امتحان کا وعدہ کیا تھا، سکینہ اگر جاگتی رہی نا تو میں امتحان ادا نہیں کر سکوں گا۔ سکینہ پہ اے میرے مولا آقا مجھ پہ احسان کر، نیند کا غلبہ طاری کر دے۔ سکینہ سے کہا سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملتا، میں خاک کربلا پہ سوتا ہوں، تو میرے سینے پہ سو جا۔ جو چاہتے تھے، سکینہ تو سو گئی، حسین چلے گئے، سکینہ سوتی رہی، حسین امتحان دیتے رہے۔ اور تو نے میرا علی اکبر مار دیا، آؤ مجھ سے جنگ کرو، اور تو نے میرا عباس مار دیا، آؤ میرے سے جنگ کرو، اور تو نے اعلی محمد کو مار دیا، آؤ لڑتے کیوں نہیں مجھ سے جنگ کرو۔ کوئی جنگ نہیں کرتا، ہاں گزر گیا وقت، آیات میں غیبی سے آواز، یا یذات نفس المطمئنہ ارجعی۔ حسین نے تلوار نے ہم میں رکھی، حسین کو کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے کے علاوہ تیروں کی بارش ہو گئی، حسین گھوڑے کی زین پہ نہ ٹھہر سکے۔ امام زمانہ کہتے سلام ہو میرے جد پہ جو کتنی دیر تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ پوچھو کہاں تھا؟ کہاں تیروں نیزوں کے اندر معلق ہو گیا حسین۔ اجرکم من اللہ۔ حسین زمین کربلا پہ آیا، زمین کربلا پہ لرزا ہوا، سکینہ اٹھی، بابا بابا کدھر گئے؟ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ سکینہ سے کہا بابا امتحان دینے چلا گیا، کہا میں خیموں میں نہ ٹھہروں گی۔ پھوپھی دی اجازت لے کے خیموں سے باہر گئی، اب جیسے خیموں سے باہر گئی اب بابا دکھائی نہیں دیتا، ایک لائن کو دیکھا، ہر رہتا یا شیخ ابھی، اے بھائی شخص کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا تیرا بابا کون؟ کہا حسین ابن علی، اور صبح سے لے کے اب تک لڑتا ہوا کہیں کھو گیا ہے اور مجھے دکھائی نہیں دیتا۔
اس لئی نے اپنی نیام میں ایک تیر چلا اور چلا کے کہتا ہے وہ ہے تیرا باپ۔ سکینہ روتی رہی، سر پیٹتی رہی، اور لعین، اور تو نہ بتاتا تیر تو نہ مارتا۔ سکینہ اس وقت پہنچی جب لعین حسین کا سر قلم کرنے لگا۔ کہا تو نے خود بلا لی بیٹی یا خدا ہی ہے؟ حسین نے کہا ایسے موقع پہ بیٹی بلائی نہیں جاتی۔ رو لو رو لو، چھوٹی بچیاں ہیں نا 4 سال کی آپ کی، نہیں تو دیکھ لینا، ہاں بہت نازک ہوتی ہے۔ ہاں حسین، اور تیری اپلی قسمت، اور لئی تیرا سر کاٹ رہا ہے، اور سکینہ بندے کر رہی ہے، اور نامار، اور میرا بابا، اور زخموں سے چور چور ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اور دنیا خود ہی چھوڑ دے گا، اور دیکھ تو صحیح، اور کیوں مارتا ہے؟ کہا میں گردن رکھ دیتی ہوں تو مجھے بھی مار دے۔ سکینہ نے جتنا سونا تھا باپ کے سینے پہ سو گئی۔ روایات بتاتی ہے کہ سکینہ کربلا کے بعد سو ہی نہیں سکی۔ پوچھا کیوں نہیں؟ کہا 2 وجہ تھی۔ ایک یہ تھی کہ علی اکبر کی جاگیر میں سکینہ کے گوشوارے کھینچ کے کانوں کو زخمی نہیں صرف کیا گیا بلکہ اتنے تماچے مارے گئے سکینہ کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ کہا سکینہ دائیں کروٹ بدلتی تھی تو دایاں کان دکھ جاتا تھا، بایاں کروٹ بدلتی تھی بایاں کان دکھ جاتا تھا، سکینہ سو نہ سکی۔ کہا دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل ہوتا دیکھ لے تو اس کے اندر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ سکینہ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور بچپن سے اور جو باپ سینے پہ سلاتا رہا تھا اور جس کو یہ سکون دیتی رہی تھی اور سارا دن انتظار کرتی تھی، باپ جو بہت پیار کرتا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے کندے خنجر سے تیرا ضربے لگتے دیکھا تھا۔ سکینہ آنکھیں بند کرتی تھی اور باپ کا قاتل اور باپ کو قتل کرتا دکھائی دیتا۔ آ گئی قید خانے۔ سکینہ پکڑ لے خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ سکینہ وہ جو قید بھی ہوئی، ہر اونٹ کو بے امار کیا گیا، اماریاں اتار دی گئیں۔ کیوں اماریاں ہلیں گی؟ ہم نے انعام لینا ہے، ہاں ان کو بغیر پلانوں کے اونٹوں کے اوپر باندھو۔ اب سکینہ کو بھی بے پلان اونٹوں کے اوپر ایسے باندھا۔ راوی کہتا ہے جب یہ اونٹوں کی قطار کوفہ میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا 4 سالہ بچی اور جس اونٹ پہ تھی اس کے اوپر سے خون جاری تھا۔ سکینہ جب سونے لگتی رو پڑتی۔ جب قید خانے میں شام میں آئی نا، بڑا چھوٹا سا زندان تھا، بیویاں پاؤں پھیلا کے بیٹھ نہیں سکتی تھی، ہاں ملا کے بیٹھنا ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی بیٹھتی نا تو جب سکینہ روتی تھی تو سب بے چین ہوتی تھی، صرف بیویاں نہیں بلکہ تخت پہ بیٹھا ہوا لعید بھی، ہاں ایک دفعہ آرام کرنے کی نیت سے جب اس نے اپنے
خوابگاہ کا رخ کیا نا تو بی بی کے رونے کی آواز آئی، اتنی دردناک آواز تھی۔ لعین کہتا ہے یہ بچی کیوں روتی ہے؟ ہاں دروغہ کہتا ہے اپنے بابا کو روتی ہے۔ کہا کس کی بیٹی ہے؟ کہا حسین کی بیٹی ہے۔ کہا کیا کہتی ہے؟ اپنے بابا کا نام لیتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ کہا جاؤ پتہ کرو کیسے خاموش ہوگی۔ یہ جاتا ہے، جا کے مولا سجاد سے کہتا ہے اے مولا آقا سجاد اپنی چھوٹی سی بہنا سے کہو خاموش ہو جائے۔ ہاں کہا کیوں؟ کہا حاکم کہتا میرے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ کہا یہ کیسے خاموش ہوگی؟ کہا تو اس طرح کر، یہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، تو اس کے بابا کا سر اجازت لے کے لے آ، میری بہن اپنے بابا سے ملاقات کر لے گی، ملاقات کر لے گی، پھر نہیں روئے گی۔ لعین کہتا ہے کہ کیوں نہیں روئے گی؟ گانا ہوگی اور نہ روئے گی۔ ہاں سر آیا، سجاد نے بابا کا سار قید خانے میں لے کے آئے۔ عزاداروں ہر بی بی نے اٹھ کے استقبال کیا۔ ہائے سکینہ تیری اپنی قسمت، زہرا بھی زخمی، تو بھی زخمی، زہرا کی بھی پسلیاں شکستہ، تیرے بھی رخسار زخمی، ہاں زہرا کی بھی ہڈیاں پالی ہو چکی تھی، ہاں تیری ہڈیاں بھی پالی، سکینہ اٹھ نہ سکتی تھی۔ کہا اے بھیا اگر اٹھنے کی سکت ہوتی اٹھ کے بابا کا استقبال کرتی، لا میرے بابا کا سار مجھ کو دے دے۔ سجاد نے بڑھ کے روتے ہوئے بابا کا کٹا سار سکینہ کو دیا۔ ہاں بڑے پیار سے کہا ہوگا ہائے بابا پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، تو میرے سینے پہ سو۔ ہاں کہا ہوگا بابا اور تیرے بعد میں تماچے کھاتی رہی، ہائے بابا اور تیرے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، ہائے بابا اور تیرے بعد مجھے سکینہ کوئی نہیں کہتا، کوئی قیدل کہتا ہے، کوئی اسیرہ کہتا ہے۔ ہائے زینب تیری مظلومیت۔ اور زینب نے کہا سجاد وہ ذرا دیکھ سکینہ اور رخصت ہو گئی۔ انا للہ ماتم حسین۔
حسین یا 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 حسین شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان یا حسین 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 شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان یا حسین 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 شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان یا حسین 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 سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں 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 سے سکینہ نے یہ منظر
چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا 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 ہر شمر کا بابا پہ شمر کا بابا پہ چلتا ہوا کنجر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہر شمر کا بابا پہ شمر کا بابا پہ چلتا ہوا کنجر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا ہر شمر کا بابا پہ شمر کا بابا پہ چلتا ہوا کنجر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا ہر خاک پر گرتی رہی بچی داغتے رن میں خاک پر گرتی رہی بچی داغتے رن میں باپ کی زلفوں میں باپ کی زلفوں میں جب تک ستم کر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا ہر شمر کا بابا پہ شمر کا بابا پہ چلتا ہوا کنجر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا ہے ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے مار کر بیٹی کو مار کر بیٹی کو شرابی کو ہنس کر دیکھا
मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। चला दियो नजर मां चंद से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। शिमर का बाबा पे, शिमर का बाबा पे चलता हुआ खंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। रोक ले हाथ तो शायद ये दिलाना बीरवार करे, रोक ले हाथ तो शायद ये दिलाना बीरवार करे। सकी गर्दन पे गला, सकी गर्दन पे गला, बेटी ने तो रख के देखा, कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। सबसे दादियों नजरे मोला चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। रोक ले हाथ तो शायद ये दिलाना बीरवार करे, रोक ले हाथ तो शायद ये दिलाना बीरवार करे। शकी गर्दन पे गला, शकी गर्दन पे गला, बेटी ने जो रख के देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। है शिमर का बाबा पे, शिमर का बाबा पे चलता हुआ खंजर देखा, चंद कदमों है सकीना, है सकीना, है सकीना, है सकीना, है सकीना।